السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ کیسے ہیں ساتھیوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے اسم اعظم کس طرح ختم اس کی دی جاتی ہے۔ جیسے ایک دعا ہے، مشہور دعا ہے، آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اسے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے ختم کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے 2 طریقے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 12 دن تک 12,000 روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے عمل میں ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، 40 دنوں میں پھر جس طرح چاہے ممکن ہو اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 40 دنوں میں آپ نے کتنا پڑھنا ہے؟ 1,25,000 یہ آپ نے مکمل کرنا ہے، تو اس کی ختم شریف مکمل ہو گئی۔ دعا یہ ہے، آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کا یعنی آپ نے ختم دے دیا، اب یہ آپ کے عمل میں ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ سواریوں پہ نا اکثر ایک جگہ مخصوص وہاں پر وہ رہتا تھا، یعنی جو مسافر بس ہیں اس میں وہ سفر کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کو اگر دانت نکلوانا ہو، جڑ سے اکھاڑ دیں اس کو، جس میں درد رہتا ہو یا داڑھ وغیرہ، تو اب اس کو وہ نکالتا تھا۔ وہ کیسے کرتا تھا؟ جہاں پر ہے تو جس کو نکلوانا تھا وہ اپنے اس پر انگلی رکھ دیتا تھا، اور وہ بس میں بیٹھ کے کچھ پڑھتا تھا۔ جو ہی پڑھتا تھا تو پھر وہ خود بخود نکل کر باہر آ جاتا اور وہ گر جاتا اسی طرح بآسانی سے، اور زخم بھی نہیں ہوتا، کوئی خون وغیرہ درد وغیرہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا معلوم کیا کہ یہ بندہ کرتا کیا تھا، اس کے پاس اس طرح کون سی وہ منتر تھا، کیا ہے، مندرہ ہے، کیا پڑھتا تھا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں معلومات کی۔ جب میں نے اپنے علم کے ذریعے معلوم کیا کہ اس کے پاس تھا کیا چیز، تو پھر میں نے جا کے اسی حد کو پہنچا کہ یہ جو دعا ہے نا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا وہ شخص جو تھا عامل تھا۔ اب یہ وہ پڑھتا تھا، اس انداز سے پڑھتا تھا کہ وہ دانت خود بخود نکل کر باہر آ جاتا۔ اب کس طریقے سے پڑھتا تھا، وہ طریقہ کار تو مجھے پتہ نہیں کس طرح وہ پڑھتا ہے، لیکن یہ میں نے اتنا معلوم کر لیا ہے کہ وہ جو ہے نا اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ کام کرتا تھا۔ اب سوچیں کہ ایک چیز جس کو آپ سائنٹسٹ کے پاس جائیں، جو دانتوں کا کام کرتا ہے، وہ نکالے جب بھی، اگرچہ وہ اس کو جو ہے نا محسوس ہونے نہ دے اپنے دواؤں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، لیکن پھر بھی بعد میں تکلیف تو ہے نا، خون وغیرہ بھی نکلتا ہے، تو تکلیف یہ چیز ہے۔ کئیوں کا تو پھر یہ ہے کہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ معاذ اللہ ان بیچاروں کو اللہ پناہ میں رکھے، سب کو کینسر بھی ہو جاتا ہے خون کی خرابی کی وجہ سے، تو کئیوں کچھ کے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں بیچاروں کو، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس طرح یعنی وہ بندہ اس سے کام کرتا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ جب اس سے یہ کام کر سکتا تھا تو ہم اس سے کیا کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی مجھے شخص کہتا ہے نا آپ فلاں شخص کے لیے دعا کر دیں، دعائے خصوصی کر دیں، تو میں سامنے والے بندے کو دیکھتا ہوں اور اس کے حق میں جائز ہے، تو پھر میں بھی اسی آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں، اور میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر میں مقصد بیان کر دیتا ہوں، اور بفضلہ تعالی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس سامنے والے کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت بڑی تیزی سے الحمدللہ فائدہ اس کو نظر آتا ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو یعنی یہ بعض اوقات میں اسی طرح اس سے کام لیتا ہوں کسی مریض پر، یعنی آپ کو پتہ چل گیا نا اب اس کو موذی مرض لگنے والا ہے یا ڈاکٹروں نے کچھ اس طرح بتایا ہے، تو اب آپ اس پر مسلسل اس آیت کو پڑھیں، لاتعداد پڑھیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس پر اگر کینسر کا اثر ہو رہا ہے نا شروعات میں، تو وہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں اس آیت سے اتنا مطمئن ہوں کہ دیگر بھی آیات ہے، لیکن میں اس دعا سے نہ جانے کیوں میں زیادہ یعنی کہ جب بھی میں اس سے دعا کرتا ہوں میرے دل میں ایک یقین ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے۔ مفتی قاسم دامت برکاتہم عالیہ، یہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں،
تو ان کا میں نے کلپ سنا، یار یہ بندہ جب دعا کرتا ہے یہ قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے، یہ بندہ مستجاب دعوات کیسے بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح یعنی کہ بندہ عاجزی کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ریاضتیں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جس سے اس کو یقین کاملہ، جب اعتقاد ہو جاتا ہے کہ میں یہ دعا کروں گا اور رب تعالیٰ میری اس دعا کے ذریعے میرے مقصد کو ضرور حل فرمائے گا، تو فرماتے ہیں کہ بس پھر ہونا کیا ہے، وہ دعا کرتے ہی اس کا وہ دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ جیسے دیکھیں خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، جیسے دیکھیں مثال کے طور پر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ اس طرح مستجاب دعوات کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جو صدقہ کیا، یہ اپنا دعوت کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر قدم کے بدلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ اعتقاد اور یہ اعتماد تھی کہ میں دعا کروں گا اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خالی برتن، اس لیے آپ نے سجائے کہ آپ کو پتہ تھی، تو آپ نے جو ہی دعا فرمائی تو دعا کے ذریعے فوراً سے ان سب برتنوں کے اندر جنتی طعام کا خوشبو تشریف لایا۔ تو یعنی یہ اس طرح وہ ان کو اعتقاد تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کو طلب کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، تو میں تعجب کروں گا اس شخص کے مانگنے پر کہ اتنا بڑا وسیلہ اس نے اٹھایا لیکن اس کی دعا میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو حیرت جیسی بات ہے نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس آیت کے عامل بن جائیں، آپ کو کوئی عمل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کے ذریعے جو بھی مسئلہ ہو، جو مریض ہے اس پر دم کرتے جائیں، دیتے جائیں۔ میں تو اس کو لکھ کر اس طرح نقوش بنا کر بھی لوگوں کو دیتا ہوں، کاروباری حضرات کو جس کا لین دین کے معاملات ہوں ان کو میں بنا کے دیتا ہوں، الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، آپ کو عمل کرنے کی اجازت ہے۔ 0315 34 74 654 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ بعض افراد دھوکہ بازی کر کے میرے نمبر کو میرے نام سے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کچھ لوگوں نے فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی، میرے آئی ڈی کو بھی ہیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، تو اس لیے پھر میں نے نمبر آپ کو زبانی بتا دیا کہ جب میں آپ کو وائس کروں، آپ کسی سے بات کرنا، آپ مجھ سے اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو وائس پہ جواب دوں تو سمجھیں کہ وہ میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میری طرف سے اس طرح کوئی رپلائی نہ ہو، چلو کبھی کبھار میں لکھ لیتا ہوں اردو میں، انگلش تو مجھے بالکل بھی نہیں آتا، تو اس لیے رومن میں لکھتا ہی نہیں ہوں، کم از کم سلام لکھتا ہوں۔ تو جب تک میں آپ کو رپلائی نہ دوں تو آپ کسی پر اس طرح اعتماد کر کے اس کو پیسے نہ بھیجیں۔